معروف صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ علی سہراب یعنی کاکا وانی نے ناندیڑ میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف خطاب کیا۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ملک بھر میں حکومت مخالف جذبات بنے ہوئے ہیں۔ ملک کے سماجی اور مذہبی قائدین عوامی تحریک کو زندہ رکھنے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔ حکومت کی لاکھ کوششوں کے باوجود شہریت کے متنازع قانون کے خلاف عوام بیدار ہو گئی ہیں۔ اس بیداری کی کوشش کرنے والوں میں سوشل میڈیا پر مظلوموں کی آواز کہلانے والے کاکا وانی یعنی علی سہراب بھی شامل ہیں۔ کاکا وانی یعنی علی سہراب اپنے اسی مقصد کو لے کر ناندیڑ کے ایک احتجاجی جلسے میں بھی پہنچے۔ ان کے ساتھ جامعہ ملیہ کے دلنواز حسین بھی موجود تھے۔ علی سہراب نے اپنے انوکھے انداز میں ناندیڑ کے عوام کو شہریت کے قانون سے متعلق موجودہ صورتحال سے واقف کروایا۔ انہوں نے جذباتی انداز میں عوام کو اس تحریک کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانے کی اپیل کی۔ حیدرآباد پانی کی ٹانکی کے قریب ہوئے اس احتجاجی جلسے میں جامعہ ملیہ کے دلنواز حسین نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ بی جے پی حکومت ملک کے خاص طبقے کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے۔ مسلم متحدہ محاذ کے زیر اہتمام منعقدہ اس احتجاجی جلسے کی سرپرستی مولانا مفتی خلیل الرحمان قاسمی نے انجام دی۔ جلسے کی صدارت ایڈوکیٹ MZ صدیقی نے کی۔ جلسے میں قاری محمد اسد سمدی، سلیم دیشمکھ، مفتی شفیق الدین، ڈاکٹر رفیق اکمل، مولانا ایوب قاسمی، ایڈوکیٹ عبدالرحمان صدیقی، عبدالصمد مسعود حسین، عبدالستار اور پیا بودھی بھنتے جی کے علاوہ دیگر مہمانان موجود تھے۔ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ ڈیفینیشن ہمارے سیکولروں نے دیا ہے، جو آ کر اسی اسٹیج سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جبکہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ سب ٹوپی اور داڑھی والے لوگ ہیں۔ پتہ نہیں یہ لڑائی کیسے سب کی ہے، جبکہ بیٹھے ہوئے آپ ہیں۔ جو بیٹھتا ہے اسی کی لڑائی ہوتی ہے، جو یہاں سے اسپیچ دے رہا ہے اس کی لڑائی نہیں ہوتی ہے، وہ چاہے جو بھی کہے، لڑائی جو بیٹھا ہے اس کی ہے۔ آپ سن رہے ہیں، وہ چاہے جو ہے۔ میں آیا ہوں آج آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بول کر چلا جاؤں گا۔ آپ کل پھر بیٹھیں گے، پرسوں بیٹھیں گے۔ آج یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں، وہ کمانے والا نہیں، ایسے کھڑے ہیں اور پیر درد کر رہا ہے پھر بھی سن رہے ہیں، ریلی میں یہ لڑ رہے ہیں۔ ہم آئے، ہوٹل میں کھانا کھائے، سوئے، آدھے گھنٹے آ کے سنا کر چلے جائیں گے۔ کیا یہ میری لڑائی ہوگی؟ آپ سوچ کر بتائیں۔ بالکل نہیں ہوگی یہ میری لڑائی۔ یہ لڑائی وہ ان کی ہے جو آج سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ CAA کے بارے میں آپ کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہوں۔ CAA اور NRC تو تمام لوگ بتا چکے ہیں۔ CAA کیا ہے؟ روز ڈیبیٹ ہوتا ہے، میڈیا میں ہوتا ہے، سوشل میڈیا میں ہوتا ہے۔ یہاں کئی اسپیکرز آئے ہوں گے جو صرف CAA اور NRC پہ ہی بات کیے ہوں گے۔ میں آیا ہوں آپ کو آخری دم تک کھڑے رکھنے کے لیے۔ میں آیا ہوں آپ کی ہمت بننے کے لیے۔ میں آیا ہوں آپ کو مضبوطی دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ میں سے ایک بچہ بھی، تمام لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، پوری ناندیڑ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے، پورا ہندوستان آپ کا ساتھ چھوڑ جائے، ایک بچہ بھی اگر کھڑا رہے تو وہ ان کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہے کہ ہم زندہ ہیں اور تمہارے ظلم کے سامنے ہم اپنے سروں کو نہیں جھکائیں گے۔ مسلم متحدہ محاذ ناندیڑ کی جانب سے CAA کے خلاف اور دہلی سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹس کو یہاں بلا کر ان کے خیالات، ان پر کیا گزری، ان پر کیا کیا جو ہے پولیس نے جو ہے تہمتیں لگائی، ان کو گرفتار کیا، یہ تمام چیزیں سنائیں۔ ہمارا آج کا صرف مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں بیداری قائم کرنا اور ان کو یہ کہنا کہ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے CAA کے مخالفت میں رہے، اور خاص طور پر آج ہم نے اس فورم سے سول نافرمانی کی جو ہے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کریں گے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ NPR کے بارے میں جو بھی آپ کو معلومات جو ہے طلب کریں گے، وہ جب تک کہ آپ مطمئن ہو جائیں، ناندیڑ کے تمام لوگ مطمئن نہ ہو جائیں، اس وقت اس کا جواب نہ دیں، اور اگر جواب نہ دیں تو اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ذمہ دار مسلم پرسنل لا بورڈ رہیں گی، اور ساتھ ساتھ مسلم متحدہ محاذ بھی رہیں گی۔ اس طریقے کا ایک قسم کا ہم نے یہاں پر سول نافرمانی کا نعرہ دیا ہے۔ خدا حافظ۔ جو بھی اس دیش کے ناگرک ہے وہ اگر اپنا ناگرکتو ثابت نہیں کر سکے تو ان کے لیے ڈیٹینشن سینٹر کی ویوستھا کی گئی، چھیل چھاؤنی کی۔ بلکہ یہ لوگ اگر اپنا کاغذات ثابت نہیں کر سکے، جن کے پاس کاغذات نہیں ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، تو ان کو وہ چھیل چھاؤنی میں ڈال کر کے نہ تو وہاں پر ان کے من کے مطابق وہ کھا پی سکیں گے، ان کی گاڑی، بنگلہ، زمین جملہ جو بھی ہے وہ جبت، ہراسمنٹ کر دیں گے۔ یہ دیش کے لیے، دیش کے ناگرکوں کے لیے 40% لوگوں کے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ اس کے خلافت میں پورے دیش کے وہ SC ST OBC جتنے بھی ہے
उन्होंने आवाज़ उठानी ज़रूर है। मुस्लिम भाइयों के साथ में हमें कंधा मिला करके हमें इनकी सहायता करनी ज़रूरी है। जो भी अभी इस वक्त एहतजाज हुआ है और इसमें जो भी बातें कही गई हैं, इस सिलसिले में हम लोग सब मुत्तहिद हैं, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो एक महीने से जो चल रहा है कुल जमाती तहरीक के ज़रिए, कुल जमाती तंजीम के ज़रिए से और इसी तरीके से मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के ज़रिए से हम मुत्तफ़क़ा तौर पे इसमें काम कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है और आगे जो जेल भरो तहरीक जो शुरू करना है, इंशाअल्लाह उसमें बड़ी ताकत से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा और उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इंशाअल्लाह उसमें सैकड़ों क्या बल्कि हज़ारों नौजवान और लोग गिरफ्तारी देंगे इस सिलसिले में। आज मुत्तहिदा महाज नांदेड़ की जानिब से जो इजलास आम मुनाकिद किया गया देगलूर नाके पर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ है और इसमें हमारे मेहमान खुसूसी ने बहुत हालात हाजिरा पर रोशनी डाली है और हमारे मुत्तहिदा महाज के ज़िम्मेदारों ने इसमें सिविल नाफरमानी का इशारा दिया है। ये सिविल नाफरमानी जेल भरो आंदोलन की शक्ल में मुनक़िद होने जा रही है मुत्तहिदा महाज के बैनर तले। इंशाअल्लाह आने वाली 20 तारीख को जेल भरो तहरीक का पहला दस्ता जेल में जाएगा और मुत्तहिदा महाज की निगरानी में ये नौजवानों और उलमा का दस्ता इंशाअल्लाह पहला दस्ता उलमा शक्ल में 100 के दस्ते बनाए जा रहे हैं और हर एक हफ्ते के गैप से इंशाअल्लाह ये जेल भरो तहरीक का दस्ता जाएगा और उसमें नौजवान अपने अपने तौर पे रज़ाकाराना तौर पे नाम लिखा रहे हैं। मैं अपील करता हूँ कि जो भी जेल भरो आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें। नयाबादी में MK बुक हाउस ऑफिस पर नाम लिखे जा रहे हैं, वहाँ के अपना नाम लिखाएँ। हाँ, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के ज़रिए जो प्रोग्राम लिया गया है और जामिया से भी स्टूडेंट आए थे और सोहराब अली दिल्ली से भी आए थे, लेकिन सबसे बड़ी एक बात तो ये है कि NRP जो है उसमें जो क्वालिफाइड लोग अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, हमारे पुरखों से हमारे पास रिकॉर्ड है, ऐसी ख़ते गलती ना करें और NRP की जो भी मालूमात लेके अधिकारी आए अपने घर वो डराएंगा धमकाएंगा, उनसे डरिए मत और अपनी मालूमात मत दीजिए और कुछ होने वाला नहीं। हम 25 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जाएंगे तो सबके साथ जेल में जाएंगे, मरेंगे तो सबके साथ मरेंगे और शहीद होंगे तो सबके साथ शहीद होंगे। आज ये मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की जानिब से एक जलसे आम रखा गया था, अल्लाह के फज़ल व करम से ये कामयाब हुआ है। हम सब की ये ख्वाहिश है कि मिल्लत की सही रहनुमाई अखलास के साथ करें और उसमें कोई खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई दूसरा जज्बा ना हो, खुदनुमाई का या ख़ुद की शोहरत का कोई ख्याल ना हो, इखलास के साथ काम करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता करे।